أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ اس سے اگیں 7 بالیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ بے نہایت بخشش کرنے والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سب کچھ جانتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا، اور اللہ بے پرواہ ہے نہایت تحمل والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کا مے تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ
فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر ایسی ہے جو ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر پڑا زور کا مے تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند، اور اگر نہ پڑا اس پر مے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہووے اس کا ایک باغ کھجور کا اور انگور کا بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ ہو حاصل، اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ہیں ضعیف، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل اٹھا. یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم غور کرو. خلاصہ تفسیر: جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی امور خیر میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت عند اللہ ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے فرض کرو 7 بالیں جمی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. اسی طرح خدا تعالی ان کا ثواب 700 حصے تک بڑھاتا ہے، اور یہ افزونی خدا تعالی جس کو چاہتا ہے بقدر اس کے اخلاص اور مشقت کے عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالی بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ سب کو یہ افزونی دے سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی جاننے والے بھی ہیں، اس لیے اخلاص نیت وغیرہ کو دیکھ کر عطا فرماتے ہیں. جو لوگ اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو جس کو دیا ہے اس پر زبان سے احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے عمل کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس جا کر، اور نہ قیامت کے دن ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ یہ مغموم ہوں گے. ناداری کے وقت جواب میں معقول و مناسب بات کہہ دینا، اور اگر سائل بدتمیزی سے غصہ دلاوے یا اصرار سے تنگ کرے تو اس سے درگزر کرنا 1000 درجے بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے. اور اللہ تعالی خود غنی ہے، کسی کے مال کی ان کو حاجت نہیں. جو کوئی خرچ کرتا ہے اپنے واسطے پھر آزار کس بنا پر پہنچایا جائے اور آزار دینے پر جو فوراً سزا نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلیم بھی ہیں. اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کے ثواب بڑھنے کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص خود خیرات کے اصل ثواب ہی کو برباد کر دیتا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر. مراد اس سے بقرینی ہی نفی ایمان کے منافق ہے. سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر فرض کرو اس پر جب کچھ مٹی آ گئی ہو اور اس مٹی میں کچھ گھاس پھوس جم آیا ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو جیسا تھا ویسا ہی بالکل صاف کر دے. اسی طرح اس منافق کے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ ہو گیا جو ظاہر میں ایک نیک عمل جس میں امید ثواب ہو معلوم ہوتا ہے،
لیکن اس کے نفاق نے اس شخص کو ویسا ہی کوڑا ثواب سے خالی چھوڑ دیا۔ چنانچہ قیامت میں ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، کیونکہ کمائی نیک عمل ہے اور اس کا ہاتھ لگنا ثواب کا ملنا ہے، اور ثواب ملنے کی شرط ایمان اور اخلاص ہے، اور ان لوگوں میں یہ مفقود ہے کیونکہ ریاکار بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو قیامت کے روز ثواب کے گھر یعنی جنت کا راستہ نہ بتلائیں گے، کیونکہ کفر کی وجہ سے ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوا جس کا ثواب آخرت میں ذخیرہ ہوتا، اور وہاں حاضر ہو کر اس کے صلے میں جنت میں پہنچائے جاتے۔ اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، جو کہ خاص اس عمل سے ہوگی، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کریں تاکہ دوسرے اعمال صالحہ سہولت سے پیدا ہوا کریں، پس ان لوگوں کے نفقات و صدقات کی حالت مثل حالت ایک باغ کے ہے جو کسی ٹیلے پر ہو کہ اس جگہ کی ہوا لطیف اور بار آور ہوتی ہے، اور اس زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ باغ لطافت ہوا اور بارش کے سبب اور باغوں سے یا اور دفعوں سے دونا چگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کا مینہ نہ پڑے تو ہلکی پھوار یعنی خفیف بارش بھی اس کو کافی ہے، کیونکہ زمین اور موقع اس کا اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں، اس لیے جب وہ اخلاص دیکھتے ہیں ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، یعنی زیادہ درخت اس میں ان کے ہوں، اور اس باغ کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں جس سے وہ خوب سرسبز و شاداب ہوں، اور اس شخص کے یہاں اس باغ میں علاوہ کھجور اور انگوروں کے اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو جو کہ زمانہ زیادہ احتیاج کا ہوتا ہے، اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں، اس صورت میں اہل و عیال سے بھی اس کو توقع خبر گیری کی نہیں ہوگی، بس وجہ معاش صرف وہی باغ ہوا۔ سو ایسی حالت میں یہ قصہ ہو کہ اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر اس سے وہ باغ جل جائے۔ ظاہر بات ہے کسی کو اپنے لیے یہ بات پسند نہیں آ سکتی۔ پھر اسی کے مشابہ تو یہ بات بھی ہے کہ اول صدقہ دیا یا کوئی اور نیک کام کیا جس کے قیامت میں کارآمد ہونے کی امید ہو، جو کہ وقت ہوگا غایت احتیاج کا اور زیادہ مدار قبول ہوگا، انہی طاعات پر پھر ایسے وقت میں معلوم ہوگا، اور زیادہ مدار جس کے قیامت میں کارآمد اور زیادہ مدار قبول ہوگا، انہی طاعات پر پھر ایسے وقت میں معلوم ہوگا کہ ہمارے احسان جتلانے یا غریب کو ایذا دینے سے ہماری طاعات باطل یا بے برکت ہو گئیں۔ اس وقت کیسی سخت حسرت ہوگی کہ کیسی کیسی آرزوؤں کا خون ہو گیا۔ بس جب تم مثال کے واقعے کو پسند نہیں کرتے تو اب تالے طاعات کو کیسے گوارا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے سمجھانے کے لیے، تاکہ تم سوچا کرو اور سوچ کر اس کے موافق عمل کیا کرو۔ معارف و مسائل، یہ سورہ بقرہ کا 36واں رکوع ہے جو آیت نمبر 261 سے شروع ہوتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے 5 رکوع باقی ہیں، جن میں آخری رکوع میں تو کلیات اور اہم اصولی چیزوں کا بیان ہے۔ اس سے پہلے 4 رکوع میں آیت نمبر 261 سے 283 تک کل 23 آیات ہیں، جن میں مالیات سے متعلق خاص ہدایات اور ایسے ارشادات ہیں کہ اگر دنیا آج ان پر پوری طرح عامل ہو جائے تو معاشی نظام کا وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا جن میں آج کی دنیا 4 سو بھٹک رہی ہے۔ کہیں سرمایہ داری کا نظام ہے تو کہیں اس کا رد عمل اشتراکیت اور اجتماعیت کا نظام ہے، اور ان نظاموں کے باہمی ٹکراؤ نے دنیا کو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا ایک جہنم بنا رکھا ہے۔ ان آیات میں اسلام کے معاشی نظام کا ایک پہلو کا بیان ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ ایک
اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند مفلس لوگوں پر خرچ کرنے کی تعلیم، جس کو صدقہ و خیرات کہا جاتا ہے. 2. دوسرے سود کے لین دین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایات. ان میں سے پہلے 2 رکوع صدقہ و خیرات کے فضائل اور اس کی ترغیب اور اس کے متعلقہ احکام و ہدایات پر مشتمل ہیں، اور آخری 2 رکوع سودی کاروبار کی حرمت و ممانعت اور قرض ادھار کے جائز طریقوں کے بیان میں ہیں. جو آیات اوپر لکھی گئی ہیں ان میں اول اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کا بیان فرمایا گیا ہے. اس کے بعد ایسی شرائط کا بیان ہے جن کے ذریعے صدقہ خیرات اللہ کے نزدیک قابل قبول اور موجب ثواب بن جائے. پھر ایسی چیزوں کا بیان ہے جو انسان کے صدقہ و خیرات کو برباد کر کے نیکی برباد، گناہ لازم کا مصداق بنا دیتی ہیں. اس کے بعد 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں. ایک ان نفقات و صدقات کی جو اللہ کے نزدیک مقبول ہوں، دوسرے ان نفقات و صدقات کی جو غیر مقبول اور فاسد ہوں. یہ 5 مضمون ہیں جو اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں. یہاں ان مضامین سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کہیں بلفظ انفاق بیان فرمایا ہے، کہیں بلفظ اطعام، کہیں بلفظ صدقہ اور کہیں بلفظ ایتاء الزکاۃ. ان الفاظ قرآنی اور ان کے جگہ جگہ استعمال پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ انفاق، اطعام، صدقہ عام ہے، جو ہر قسم کے صدقہ خیرات اور رضا الہی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے خرچ پر حاوی ہیں، خواہ فرض و واجب ہوں یا نفلی اور مستحب. اور زکوٰۃ فرض کے لیے قرآن نے ایک ممتاز لفظ ایتاء الزکاۃ استعمال فرمایا ہے، جس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس خاص صدقے کے لیے حاصل کرنے اور خرچ کرنے میں دونوں میں کچھ خصوصیات ہیں. اس رکوع میں اکثر لفظ انفاق سے اور کہیں لفظ صدقہ سے تعبیر کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں عام صدقات و مبررات کا بیان ہے، اور جو احکام یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ ہر قسم کے صدقات اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کی سب صورتوں کو شامل اور حاوی ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک مثال، پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی حج میں یا جہاد میں یا فقراء و مساکین اور بیواؤں اور یتیموں پر یا بنیت امداد اپنے عزیز و دوستوں پر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ گیہوں کا عمدہ زمین میں بوئے، اس دانے سے گیہوں کا ایک پودا نکلے جس میں 7 خوشے گیہوں کے ہوں، جس میں 7 خوشے گیہوں کے پیدا ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہو گئے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 700 تک پہنچتا ہے. 1 پیسہ خرچ کرے تو 700 پیسوں کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے. صحیح و معتبر احادیث میں ہے کہ 1 نیکی کا ثواب اس کا 10 گنا ملتا ہے اور 700 گنے تک پہنچ سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہے. یہ روایت ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد بیان کی ہے. الغرض اس آیت نے بتلایا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے کا ثواب 700 روپے کے خرچ کے برابر ملتا ہے. قبولیت صدقات کی مثبت شرائط. لیکن قرآن حکیم نے اس مضمون کو بجائے مختصر اور صاف لفظوں میں بیان کرنے کے دانے گندم کی مثال کی صورت میں بیان فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانے گندم سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو، اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی زمین عمدہ زمین ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا، ایک دانہ بھی نہ نکلے گا، اور یا پھر ایسا برابر نہ ہوگا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن جائیں. اسی طرح عام اعمال صالحہ اور خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کی مقبولیت
اور زیادتی اجر کے لیے بھی یہی 3 شرطیں ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسرے خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو، بد نیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا اس نافق کاشتکار کی طرح ہے جو دانے کو کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ تیسرے، جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے۔ اس طرح اس مثال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی 3 شرطیں بھی کہ مال حلال سے خرچ کرے اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے۔ محض جیب سے نکال ڈالنے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری آیت میں صدقہ کرنے کے صحیح اور مسنون طریقے کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ جن کو دیا گیا ہے ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر آئندہ کے لیے کوئی خطرہ ہے اور نہ گزشتہ پر کوئی رنج و غم۔ قبولیت صدقہ کی منفی شرائط۔ اس آیت میں صدقہ کی قبول ہونے کی 2 منفی شرطیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دے کر احسان نہ جتائیں، دوسرے یہ کہ جس کو دیں اس کو عملاً ذلیل و خوار نہ سمجھیں، اور کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنی حقارت و ذلت محسوس کرے یا اس کو ایذا پہنچے۔ تیسری آیت قول معروف میں بھی صدقات و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ان 2 شرطوں کی مزید وضاحت کی گئی ہے جن کا بیان اس سے پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتائیں، دوسرے یہ کہ جس کو دیں اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنی ذلت و حقارت محسوس کرے یا جس سے اس کو ایذا پہنچے۔ وضاحت اس طرح کی گئی کہ ناداری یا معذوری کی حالت میں سائل کے جواب میں کوئی معقول و مناسب عذر پیش کر دینا، اور اگر سائل بدتمیزی سے غصہ دلا دے تو اس سے درگزر کرنا 1000 درجے بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد اس کو ایذا پہنچائی جائے۔ اور اللہ تعالی خود غنی و حلیم ہیں، ان کو کسی کے مال کی حاجت نہیں، جو خرچ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے کرتا ہے۔ تو ایک عاقل انسان کو خرچ کرنے کے وقت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرا کسی پر احسان نہیں، میں اپنے نفع کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی ناشکری بھی محسوس کرے تو اخلاق الہیہ کے تابع ہو کر اف و درگزر سے کام لے۔ چوتھی آیت میں اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے اور بھی تاکید کے ساتھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، زبان سے احسان جتلا کر یا برتاؤ سے ایذا پہنچا کر۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جس صدقہ و خیرات کے بعد احسان جتلانے یا مستحقین کو ایذا پہنچانے کی صورت ہو جائے وہ صدقہ باطل کل عدم ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کی ایک اور شرط اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کے دکھاوے اور نام و نمود کے واسطے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر کچھ مٹی جم جائے اور اس میں کوئی دانہ بوئے، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے اور وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہ دکھلائیں گے۔ اس سے قبولیت صدقہ و خیرات کی یہ شرط معلوم ہوئی کہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرے، دکھلاوے یا نام و نمود کی نیت سے نہ ہو۔ نام و نمود کی نیت سے خرچ کرنا اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی خیرات محض نام و نمود اور ریا کے لیے کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ پھر اس جگہ لا یؤمن باللہ کے اضافے سے شاید اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ ریاکاری اور نام و نمود کے لیے کام کرنا اس شخص سے متصور ہی نہیں جو اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ریاکاری اس کے ایمان میں خلل کی علامت ہے۔ آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہ دکھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور آیات جو سب انسانوں کے لیے عام ہیں، کافر جو ان ہدایات پر نظر نہیں کرتے بلکہ تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
ان کو توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہدایت قبول نہیں کرتے۔ 5ویں آیت میں صدقہ مقبولہ اور انفاق مقبول کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے مال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو کسی ٹیلے پر اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ اپنا پھل لایا ہو 2 چند، اور اگر ایسے زور کی بارش بھی نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے جانتے ہیں۔ اس میں اخلاص نیت اور رعایت شرائط مذکورہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت اس مثال سے واضح کر دی گئی کہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو وہ کافی اور موجب ثمرات آخرت ہے۔ 6 آیت میں صدقہ و خیرات میں شرائط مذکورہ کی خلاف ورزی کرنے پر صدقہ کے باطل و مردود ہونے کا بیان بھی ایک مثال میں اس طرح واضح فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس شخص کے باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں۔ ان حالات میں اس باغ پر ایک بگولا آوے اور جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جاوے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ خلاف شرائط صدقہ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے کہ بظاہر وہ صدقہ کر کے آخرت کے لیے بہت سا ذخیرہ جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک یہ ذخیرہ کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اور اس مثال میں جو چند قیدیں بڑھائی گئیں کہ اس کا بڑھاپا آ گیا، اس کی اولاد بھی ہو اور اولاد بھی چھوٹے بچے جو ضعیف کمزور ہیں، ان قیدوں کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں کسی کا باغ یا کھیتی جل جائے تو اسے یہ امید ہو سکتی ہے کہ پھر باغ لگا لوں گا، اور جس شخص کی اولاد نہ ہو اور اس کو دوبارہ باغ لگانے کی امید بھی نہ ہو تو باغ جل جانے کے بعد بھی اس کو کوئی خاص فکر معاش کی نہیں ہوتی۔ اکیلا آدمی جس طرح چاہے تنگ ترشی سے گزارا کر سکتا ہے، اور اگر اولاد بھی ہو مگر جوان صالح ہوں جن سے توقع کی جائے کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹائیں گے اور مدد کریں گے، ایسی صورت میں بھی انسان کو باغ کے جل جانے یا الٹ جانے پر بھی کچھ زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد کی فکر سے فارغ ہے، بلکہ اولاد اس کا بھی بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ غرض یہ تینوں قیدیں شدت احتیاج کو بیان کرنے کے لیے لائی گئیں کہ ایسا شخص جس نے اپنے مال اور محنت خرچ کر کے ایک باغ لگایا اور وہ باغ تیار ہو کر پھل بھی دینے لگا، اور اسی حالت میں اس کا بڑھاپا اور کمزوری کا زمانہ بھی آ گیا، اور یہ شخص صاحب عیال بھی ہے اور عیال بھی چھوٹے اور کمزور بچے ہیں، تو ان حالات میں اگر لگایا ہوا باغ جل جائے تو صدمہ شدید ہوگا اور تکلیف بے حد ہوگی۔ اسی طرح جس شخص نے ریاکاری سے صدقہ و خیرات کیا، یہ گویا اس نے باغ لگایا، پھر موت کے بعد اس کی حالت اس بوڑھے جیسی ہو گئی جو کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ موت کے بعد انسان کا کوئی عمل ہی نہیں رہا، اور جس طرح عیالدار بوڑھا اس کا بہت محتاج ہوتا ہے کہ پچھلی کمائی محفوظ ہو تاکہ ضعیفی میں کام آئے، اور اگر اس حالت میں اس کا باغ اور مال اور متاع جل جائے تو اس کے دکھ اور درد کی انتہا نہ رہے گی۔ اسی طرح یہ صدقہ و خیرات جو ریا و نمود کے لیے کیا گیا تھا، عین ایسے وقت ہاتھ سے جاتا رہے گا جبکہ وہ اس کا بہت حاجت مند ہوگا۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ایک بڑی شرط اخلاص ہے کہ خالص اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے، کسی نام و نمود کا اس میں دخل نہ ہو۔ اب اس پورے رکوع کی تمام آیات پر مقرر نظر ڈالیے تو ان سے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی 6 شرائط معلوم ہوں گی۔ اول، اس مال کا حلال ہونا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دوسرے، طریق سنت کے مطابق خرچ کرنا۔ تیسرے، صحیح مصرف میں خرچ کرنا۔ چوتھے، خیرات دے کر احسان نہ جتلانا۔ پانچویں، ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہے۔ چھٹے، جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ تعالی جل شانہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ دوسری شرط یعنی طریق سنت کے مطابق خرچ کرنا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس کا لحاظ رہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو. اپنے عیال کے ضروری اخراجات بغیر ان کی رضامندی کے بند یا کم کر کے صدقہ و خیرات کرنا کوئی امر ثواب نہیں. حاجت مند وارثوں کو محروم کر کے سارے مال کو صدقہ و خیرات یا وقف کر دینا تعلیم سنت کے خلاف ہے. پھر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی ہزاروں صورتیں ہیں. طریق سنت یہ ہے کہ مصرف کی اہمیت اور ضرورت کی شدت کا لحاظ کر کے مصرف کا انتخاب کیا جائے. عام طور پر خرچ کرنے والے اس کی رعایت نہیں کرتے. تیسری شرط کا حاصل یہ ہے کہ ثواب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر نیک نیتی سے اس میں صرف کر دے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مصرف شریعت کی روح سے جائز اور مستحسن بھی ہو. کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دے تو وہ بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوگا. یہی حال تمام ان کاموں کا ہے جو شریعت کی روح سے مستحسن نہیں ہے. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اے ایمان والو، خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں والا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے، اور جس کو سمجھ ملی ہے اس کو بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر. اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں،
اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا، اور لیکن اللہ راہ پر لاوے جس کو چاہے، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال 100 اپنے ہی واسطے، جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں، اور جو خرچ کرو گے خیرات 100 پوری ملے گی تم کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں، سمجھے ان کو ناوافق مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنی مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور عمدہ چیز کو اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے کام میں لانے کے لیے زمین سے پیدا کیا، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ وہ ویسی ہی چیز اگر کوئی تم کو تمہارے حق واجب کے عوض یا سوغات میں دینے لگے تو تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی اور رعایت کر جاؤ تو اور بات ہے۔ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالی کسی کے محتاج نہیں، جو ایسی ناکارہ چیزوں سے خوش ہوں، تعریف کے لائق ہیں، یعنی ذات و صفات میں کامل ہیں، تو ان کے دربار میں چیز بھی کامل تعریف کے لائق ہی پیش کرنا چاہیے۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے یا اچھا مال خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے خرچ کرنے پر اور اچھی چیز خرچ کرنے پر اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، یعنی چونکہ نیک جگہ خرچ کرنا طاعت ہے، اور طاعت سے معصیت کا کفارہ ہو جاتا ہے، لہذا اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور حق تعالی کسی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو سبھی کو خرچ کا عوض بھی زیادہ کر کے دیتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، نیت کے موافق ثمرہ دیتے ہیں، اور یہ سب مضامین بہت ظاہر ہیں، لیکن ان کو وہی سمجھتا ہے جس کو دین کا فہم ہو، اور اللہ تعالیٰ دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نافع نہیں۔ اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جو عقل صحیح رکھتے ہیں، اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، سو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے، اور بیجا کام کرنے والوں کا قیامت میں کوئی ہمراہی حمایتی نہ ہوگا۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفا کرو اور اخفا کے ساتھ فقیروں کو دے دو تب اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ چونکہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار کو بائیں مصلحت خیرات نہ دیتے تھے کہ شاید اسی تدبیر سے کچھ لوگ مسلمان ہو جاویں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رائے دی تھی۔ اس لیے اس آیت میں دونوں طرح کے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے فرض واجب نہیں، جس کے لیے اتنی دور دراز اہتمام کیے جائیں، ولیکن یہ تو خدا تعالی کا کام ہے، جس کو چاہیں ہدایت پر لے آویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ہدایت کا پہنچا دینا ہے، خواہ کوئی ہدایت پر آوے یا نہ آوے، اور ہدایت کا پہنچا دینا کچھ اس ممانعت پر موقوف نہیں۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور اس فائدے کا بیان یہ ہے کہ تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات پاک حق تعالی کے، کہ ثواب اس کے لوازم سے ہے، اور یہ ہر حاجت مند کی رفع حاجت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر مسلمان فقیر کی تخصیص کیوں کی جاوے؟ اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا عوض اور ثواب پورا پورا تم ہی کو آخرت میں مل جاوے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جاوے گی۔ سو تم کو اپنے عوض سے مطلب رکھنا چاہیے، اور عوض ہر حال میں ملے گا۔ پھر تم کو اس سے کیا بحث کہ ہمارا صدقہ مسلمان ہی کو ملے، کافر کو نہ ملے؟ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ یعنی دین کی خدمت میں، اور اسی خدمت دین میں مقید اور مشغول رہنے سے وہ لوگ طلب معاش کے لیے کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے۔ ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے البتہ تم ان لوگوں کو ان کے طرز حیت سے پہچان سکتے ہو، کیونکہ فقر و فاقہ سے چہرے اور بدن میں ایک گونا اسمحال ضرور آ جاتا ہے، اور یوں وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے جس سے کوئی ان کو حاجت مند سمجھے، یعنی مانگتے ہی نہیں، کیونکہ اکثر جو لوگ مانگنے کے عادی ہیں وہ لپٹ کر ہی مانگتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی خدمت کرنے کو جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالی کو اس کی خوب اطلاع ہے، اور لوگوں کو دینے سے ان کی خدمت کا فی نفس ہی زیادہ ثواب دیں گے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں یعنی بلا تخصیص اوقات، پوشیدہ اور آشکارا یعنی بلا تخصیص حالات، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا قیامت کے روز ان کے رب کے پاس جا کر، اور نہ اس روز ان پر کوئی خطرہ واقع ہونے والا ہی ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ معارف و مسائل۔ اس سے قبل کے رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان تھا، اب اسی سے متعلقہ امور کا مزید بیان اس رکوع کی 7 آیات میں کیا گیا ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا الی قولہ غنی حمید۔ شان نزول سے طیب کے معنی عمدہ کے کیے گئے ہیں، کیونکہ بعض لوگ خراب چیزیں لے آتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور بعض نے عموم لفظ سے طیب کی تفسیر حلال سے کی ہے، کیونکہ پوری عمدہ جب ہی ہوتی ہے جب حلال بھی ہو۔ بس اس بنا پر آیت میں اس کی بھی تاکید ہوگی،
اور پہلی تفسیر پر دوسرے دلائل سے اس تاکید کو ثابت کیا جاوے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس عمدہ چیز ہو اور پھر وہ بری نکمی چیز خرچ کرے، جیسا کہ لفظ ما کسبتم اور اخرجنا اس کے موجود ہونے پر، اور لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون عمدن نکمی چیز کے خرچ کرنے پر دلالت کر رہا ہے، اور جس کے پاس اچھی چیز ہو ہی نہیں وہ اس ممانعت سے بری ہے اور اس کی وہ بری بھی مقبول ہے۔ لفظ ما کسبتم سے بعض علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ والد کا اپنے بیٹے کی کمائی سے کھانا جائز ہے، لقولہ علیہ السلام تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ۔ عشر اراضی کے احکام، مما اخرجنا لکم من الارض میں لفظ اخرجنا سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عشری زمین میں عشر واجب ہے۔ اس آیت کے عموم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ عشری زمین کی ہر قلیل و کثیر پیداوار پر عشر واجب ہے۔ سورہ انعام کی آیت آتوا حقہ یوم حصادہ وجوب عشر میں بالکل صریح اور واضح ہے۔ عشر و خراج شریعت اسلامی کے دو اصطلاحی لفظ ہیں، ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے زمینوں پر عائد کردہ ٹیکس کی ایک حیثیت ان دونوں میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ عشر فقط ٹیکس نہیں بلکہ اس میں ٹیکس سے زیادہ اصلی حیثیت عبادت مالی کی ہے، مثل زکوٰۃ کے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ الارض بھی کہا جاتا ہے، اور خراج خالص ٹیکس ہے جس میں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان چونکہ عبادت کے اہل اور پابند ہیں، ان سے جو زمین کی پیداوار کا حصہ لیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور غیر مسلم چونکہ عبادت کے اہل نہیں، ان کی زمینوں پر جو کچھ عائد کیا جاتا ہے اس کا نام خراج ہے۔ عملی طور پر زکوٰۃ اور عشر میں بھی یہی فرق ہے کہ سونا چاندی اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ سال بھر گزرنے کے بعد عائد ہوتی ہے، اور عشر زمین سے پیداوار حاصل ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اگر زمین سے کوئی پیداوار نہ ہو تو عشر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اموال تجارت اور سونے چاندی پر اگر کوئی نفع بھی نہ ہو تب بھی سال پورا ہونے پر ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ عشر و خراج کے مسائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، کتب فقہ میں مذکور ہے، اور اختر نے اپنی کتاب نظام الاراضی میں بھی تفصیل سے لکھ دیا ہے، جس میں پاکستان اور ہندوستان کے زمینوں کے خصوصی احکام بھی لکھے گئے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر الی قولہ وما یذکر الا اولو الالباب، جب کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر خیرات کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا، اور حق تعالی جل شانہ کی تاکید سن کر بھی اس کی ہمت نہ ہو، اور دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے، اور وعدہ الہی سے آراز کر کے وعدہ شیطانی پر طبیعت کو میلان اور اعتماد ہو، تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ نہ کہے کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی، حکم کرنا تو درکنار رہا، اور اگر یہ خیال آوے کہ صدقہ و خیرات سے گناہ بخشے جائیں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی، تو جان لے کے یہ مضمون اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور خدا کا شکر کرے، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، سب ظاہر و باطن نیت و عمل کو خوب جانتا ہے۔ حکمت کے معنی اور تفسیر، یؤتی الحکمت من یشاء، لفظ حکمت قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، اور ہر جگہ اس کی تفسیر میں مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں اس جگہ تمام اقوال مفسرین کو جمع کیا ہے، وہ تقریباً 30 ہیں، مگر آخر میں فرمایا کہ در حقیقت یہ سب اقوال متقارب ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، صرف تعبیرات کا فرق ہے، کیونکہ لفظ حکمت احکام بالکسر کا مصدر ہے،
جس کے معنی ہے کسی عمل یا قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا. اسی لیے بحر محیط میں آیت بقرہ آتاہ اللہ الملک والحکمہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، اس کی تفسیر میں فرمایا حکمت کے اصلی معنی ہر شے کو اس کے محل میں رکھنے کے ہیں، اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں حکمت کی تفسیر نبوت سے کی گئی ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ لفظ حکمت جب حق تعالی کے لیے استعمال کیا جائے تو معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتا ہے. اسی مفہوم کی تعبیریں مختلف الفاظ میں کی گئی ہیں. کسی جگہ اس سے مراد قرآن ہے، کسی جگہ حدیث، کسی جگہ علم صحیح، کہیں عمل صالح، کہیں قول صادق، کہیں عقل سلیم، کہیں فقہ فی الدین، کہیں اصابت رائے اور کہیں خشیت اللہ. اور آخری معنی تو خود حدیث میں بھی مذکور ہے، رأس الحکمت خشیت اللہ، یعنی اصل حکمت خدا تعالی سے ڈرنا ہے. اور آیت یعلمہم الکتاب والحکمہ میں حکمت کی تفسیر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما سے حدیث و سنت منقول ہے. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آیت زیر نظر یؤتی الحکمہ میں یہ سب چیزیں مراد ہیں. بحر محیط صفحہ 320 جلد 2. اور ظاہر یہی قول ہے، اور ارشاد قرآنی میں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا سے بھی اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ معنی اس کے یہ ہے کہ جس شخص کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی. واللہ اعلم. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. کسی قسم کے خرچ کرنے میں سب خرچ آ گئے، وہ بھی جس میں سب شرائط مذکورہ کی رعایت ہو، اور وہ بھی جس میں کل کی یا بعض کی رعایت نہ ہو. مثلا فی سبیل اللہ نہ ہو بلکہ معصیت میں ہو، یا انفاق میں ریا شامل ہو، یا انفاق کر کے اس پر احسان جتلانا ہو، یا حلال یا عمدہ مال نہ ہو. اسی طرح نظر کے عموم میں سب نظریں آ گئیں، مثلا عبادت مالیہ کی نظر، اور اسی مناسبت سے انفاق کے ساتھ نظر کو لائے ہیں، یا عبادت بدنیہ کی نظر ہو، پھر وہ مطلق ہو یا کسی امر پر معلق ہو، پھر یہ کہ اس کا ایفا کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. اور مقصود اس کہنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا علم ہے، وہ اس کی جزا دیں گے. یہ اس لیے سنایا تاکہ حدود و شرائط کی رعایت کی ترغیب اور عدم رعایت سے ترغیب ہو. اور بیجا کام کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروری شرائط کی رعایت نہیں رکھتے، ان کو صریحاً وعید سنا دی. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی الی قولہ واللہ بما تعملون خبیر. بظاہر یہ آیت فرض اور نفل سب صدقات کو شامل ہے، اور سب میں اخفا ہی افضل ہے. اس میں دینی مصلحت بھی ہے کہ ریا سے ابعد ہے، لینے والا بھی نہیں شرماتا، اور دنیاوی مصلحت بھی ہے کہ اپنے مال کی مقدار عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی. اور مراد افضلیت اخفا سے آیت میں افضلیت فی نفسی ہی ہے. پس اگر کسی مقام پر کسی عادث سے مثلا رفع تہمت یا امید اقتداء وغیرہ سے اظہار کو ترجیح ہو جاوے تو افضلیت فی نفسی ہی کے منافی نہیں. یکفر عنکم من سیئاتکم، کفارہ سیئات کچھ اخفا کے ساتھ تو خاص نہیں، صرف اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اخفا کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ اخفا میں تجھے اگر کوئی ظاہری فائدہ نظر نہ آئے تو منقبض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے،
اور یہ تمہارے لیے فائدہ عظیمہ ہے. لیس علیک ھداھم الی قولہ وانتم لا تظلمون. اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ نیت بھی تمہاری اصل میں اپنے ہی نفع حاصل کرنے کی ہے اور واقع میں بھی حاصل خاص تم ہی کو ہوگا. پھر ان زوائد پر کیوں نظر کی جاتی ہے کہ نفع خاص اس طریق سے حاصل کیا جاوے کہ مسلمان ہی کو صدقہ دیں اور کافر کو نہ دیں؟ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس صدقہ سے مراد صدقہ نفلی ہے جس کا ضمی کافر کو بھی دینا جائز ہے. زکوٰۃ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ سوائے مسلمان کے کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں. مسئلہ حربی کافر کو کسی قسم کا صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں. مسئلہ کافر ضمی یعنی غیر حربی کو صرف زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں اور دوسرے صدقات واجبہ و نفل سب جائز ہیں اور آیت میں زکوٰۃ داخل نہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ الی قولہ فإن اللہ بہ علیم. یہاں فقراء سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کام نہیں کر سکتے. یہاں فقراء سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فقیر قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے اس کو غنی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو فقیر ہی کہا جائے گا اور اس ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہوگا. تعرفهم بسیماہم سے معلوم ہوا کہ علامات کو دیکھ کر حکم لگانا صحیح ہے. چنانچہ اگر کوئی مردہ اس قسم کا پایا جائے کہ اس پر زنار ہے اور اس کا ختنہ بھی نہیں کیا ہوا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. لا يسألون الناس الحافا. اس آیت سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے لیکن بغیر لپٹ کر مانگنے کی نفی نہیں ہے. چنانچہ بعض حضرات کا یہی قول ہے لیکن جمہور کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سوال بالکل ہی نہیں کرتے. لأنهم متعففون عن المسألة عفة تامة. 8ویں آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار میں ان لوگوں کے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں تمام حالات و واقعات میں، رات میں اور دن میں، خفیہ اور اعلانیہ، ہر طرح فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اس کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ رات اور نہ دن کی کوئی تعیین ہے. اس طرح خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، نام و نمود مقصود نہ ہو. خفیہ خرچ کرنے کی فضیلت بھی اسی حد تک ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنے کے لیے کوئی ضرورت داعی نہ ہو، اور جہاں ایسی ضرورت ہو وہاں اعلانیہ خرچ کرنا ہی افضل ہے. روح المعانی میں بحوالہ ابن عساکر رحم اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ اور 10,000 اعلانیہ. بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول اسی واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے. اس کے شان نزول کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.